صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا ہے حسد کا، اور اس سے قبل بیان بتایا گیا کہ جب انسان کے دل میں حسد پیدا ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زیادہ مت کر، اس سے آگے نہ بڑھ، یعنی اگر تیرے دل میں پیدا ہوا ہے تو دل میں ہی رہنے دے، اس کے ذریعے زبان یا فعل کے ذریعے کام نہ لے، کیونکہ اگر وہ دل میں ہی رہے گا تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ ہمارے دلوں میں عجیب چیز آتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے ذریعے ہم نے قولی طور پر یا فعلی طور پر کام کیا تو اس کا البتہ ضرور رب تبارک و تعالی مؤاخذہ فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعل حسن کو محبوب رکھتے اور طیرہ، بدفعلی، بدشگونی کو سخت ناپسند فرماتے تھے، اور حضور کا یہ ارشاد بھی کتب حدیث میں مروی ہے کہ الطیرۃ من افعال الجاہلیت، یا فرمایا من امور الجاہلیت، یعنی طیرہ، بدشگونی دور جاہلیت کے افعال سے ہے، یا دوسری روایت کے مطابق جاہلیت کے امور سے ہے کہ بدشگونی نکالنا، کوئی راستے میں مل گیا یا کسی کی آواز سن لی یا بلی کو جاتے دیکھ لیا تو یہ کام ان کی وجہ سے رک جانا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہمیں جو بدشگونی یعنی قحط کی نحوست پہنچی ہے، جو یہاں پر قحط سالی آئی ہے، اس کا سبب آپ اور آپ کے اصحاب ہیں۔ معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کو یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو کہا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، معاذ اللہ۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نے یہ بدشگونی تم سے مانی ہے، یعنی یہ سب تمہارے سبب سے ہوا ہے۔ حسن معاشرت کی تعلیم نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں نہ ایک دوسرے سے نفرت رکھو، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کے لیے کھوٹے بنو، یعنی نقصان پہنچانے کی تدبیر نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تاکہ میری امت کا معاشرہ اچھا ہو جائے، صحیح سالم ہو جائے۔ حسد کے شر سے محفوظ رہنے کا عجیب و غریب نسخہ، جو انسان چاہتا ہے کہ حسد سے بچ سکوں، حسد میرے دل میں نہیں آئے، تو اس حکیمان نصیحت پر عمل کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہے گا۔ مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا ایاک والحسد، حسد کرنے سے بچ، اس کو اپنے قریب مت آنے دے، کیونکہ حسد دشمن کے اندر بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے تیرے دل میں ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے کسی کے متعلق حسد کیا تو لازماً اس کے دل میں بھی ہمارے تعلق سے کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا، اور جب ہم نقصان کرنے کی سوچیں گے اس کی تو ہم سے پہلے وہ تیار ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہو کہ دشمن کے حسد سے کے شر سے بچا رہے تو اسے یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ پہلے خود کسی سے حسد نہ کرے۔ اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھا حکیمانہ نسخہ ہے۔ حاسد کے لیے نقد
5 سزائیں ہیں. جو انسان حسد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کو 5 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. فقی یعنی مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیسا شیء من الشر اضر من الحسد، کوئی فرد شر حسد سے زیادہ مضر نہیں. یعنی حسد جو ہے سب شروں سے، سب برائیوں سے زیادہ برا گناہ ہے، کیونکہ حاسد کو فوراً 5 سزائیں ضرور مل جاتی ہیں اس سے پہلے کہ محسود کو کوئی ناپسندیدہ چیز درپیش آئے. جس سے حسد کیا اس کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، البتہ حسد کرنے والے کو 5 سزائیں ضرور مل جاتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ ایسا غم جو منقطع نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دولت، کسی کو شہرت دی، اب اس نے حسد کیا تو ایسا اس کو غم لاحق ہو گیا، ایسے غم میں مبتلا ہو گیا، اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یا تو جس سے حسد کیا ہے اس کا انتقال ہی ہو جائے. دوسرا، ایسی مصیبت کے جس پر ثواب نہیں. اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں گے اور اس وقت کوئی اگر مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ ایسا غم ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب تو دور کی بات، جو ہمارا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی گناہوں میں بدل فرما دیتا ہے، بدل لیتا ہے. تیسرا، نری مذمت کے جس کے ساتھ تعریف کا نام و نشان ہی نہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اور بزرگان دین کی نظروں میں وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. چوتھا، حاسد پر اللہ کی ناراضگی کا ببال، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے خالق و مالک ناراض ہو جائے تو اس کے ٹھکانے پھر کہاں ہے. پانچواں، اور اس پر توفیق کے دروازے کی بندش، اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، یا اچھے کام ہیں، یہ سب توفیق ہیں اللہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے یہ تمام چیزیں چھین لیتا ہے. اور حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا ہے الا ان لنعم اللہ اعداء قیل من اعداء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. خبردار ہوشیار، آقا نے فرمایا خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کی نعمتوں کے لیے کچھ دشمن ہیں. اللہ کی نعمتوں کے لیے کچھ دشمن ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو دوسروں کے سے حسد کرتے جلتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہیں. یعنی ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت، نعمت، شہرت، عزت وغیرہ دے رہا ہے اور یہ انسان جل رہا ہے تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دشمن ہے. اور میں نے کل بتایا تھا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے کہ پروردگار عالم تو نے اس کو یہ نعمت، یہ دولت، یہ علم وغیرہ کیوں عطا فرما دیا. تو اس سے بہت بہت بڑا گناہ ہے یہ. انسان اگر اس کی گہرائی میں جائے بہت بڑا گناہ ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے شہرت دے، جسے چاہے دولت دے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی سے حسد کرنے والے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الہ العالمین ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص حسد و غیبت اور بدشگونی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جملہ مرحومین و مرحومات ایمان کی مغفرت فرما. ہمارے ایمان و اسلام کی حفظ و سلامتی فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.